اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے چادر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے پیارے، کھڑے ہو جائیے رات میں، یعنی عبادت میں کھڑے ہو جائیے، مگر تھوڑی رات، اس کا آدھا یا اس میں کچھ کم کر لیجئے یا آدھے پر کچھ بڑھا لیجئے، اور قرآن مجید کو صاف صاف ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ بے شک ہم آپ پر ایک وزنی اور بوجھل کلام اتارنے والے ہیں۔ بے شک رات کا جاگنا، رات میں اٹھنا، یہ نفس پر زیادہ سخت ہے، نفس کو کچلنے میں اور تلاوت کو درست کرنے والا ہے، مؤثر بنانے والا ہے۔ تو کل نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ یہاں تک کی بات ہوئی تھی۔ پھر یعنی آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر پہ آ گئی ہے، آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ راتوں میں اب آرام سے نہیں سو سکتے، آپ کھڑے ہو جائیے، عبادت کیجیے۔ تو 2/3 یا کم سے کم 1/4 سے کچھ زیادہ عبادت کا گویا حکم دیا گیا ہے، یہ پوری امت پہ اس وقت فرض ہو گیا تھا۔ اب کرنا کیا ہے اس میں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ترتیل کے لفظی معنی کیا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے؟ کہ کلمے کو جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو سہولت سے پڑھنا، آسانی سے، اٹکنا پٹکنا نہیں اس میں، اور جلدی نہ کرنا، اور استقامت اور درستی کے ساتھ منہ سے نکالنا۔ مطلب یہ ہے کہ جلدی سے نہ پڑھیں، سہولت سے، آرام سے پڑھیں۔ اور ترتیل میں اس کے معنی پہ غور کرنا بھی شامل ہے۔ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، اس کے معنی پہ غور کریں۔ تفسیر قرطبی میں اس کو واضح کیا ہے۔ تو آپ کی جو رات کی نماز ہے اس میں قیام بھی تھا، قرآن کی تلاوت بھی تھی، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سب ہے، لیکن اصل جو مقصود تھا وہ قرآن کی تلاوت، اس لیے اس کو نمایاں فرمایا کہ اصل جو کرنا ہے آپ کو، نماز کی رکعتیں اصل نہیں ہیں، اصل ہے لمبا پڑھنا قرآن مجید، ترتیل کے ساتھ قرآن میں ڈوبنا۔ اسی لیے احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جو تہجد ہوتی تھی بہت طویل ہوتی تھی، لمبا اس میں قرآن پڑھتے تھے، اور یہی عادت صحابہ کی بھی تھی، دیر تک قرآن پڑھنا۔ تابعین میں بھی یہی معروف تھا۔ بلکہ یہ قرآن مجید میں جو 7 منزلیں بنی ہوئی، پورے قرآن مجید کو 7 حصوں میں بانٹا گیا ہے، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا عموماً کہ 7 دنوں میں تہجد میں قرآن ہو جاتا تھا، تو اتنا زیادہ پڑھتے تھے کثرت سے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف پڑھنا ہی نہیں ہے قرآن، یہ نماز میں اندر بھی ہے باہر بھی ہے، بلکہ ترتیل مطلوب ہے قرآن پڑھنے میں۔ تیز تیز پڑھ رہے ہیں، الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں، نہیں، حکم کیا ہے؟ ترتیل سے پڑھو۔ اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک عظمت ہے، جیسا اللہ نے جیسا بھیجا حضرت جبرائیل نے ویسے ہی پڑھا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی حضرت جبرائیل سے اس کو نقل کیا۔ تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کو اہتمام سے پڑھنا ہے۔
تو یعنی ہر کلمہ صاف صاف اور صحیح ادا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے اس کو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نقل کر کے بھی بتایا، پڑھ کے بتایا حضور کیسے پڑھتے تھے، کہ انہوں نے جو پڑھا تو اس میں ایک ایک حرف واضح تھا، صاف ادا ہو رہا تھا۔ یہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں ام سلمہ کی روایت ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ترتیل میں اچھی آواز سے پڑھنے کا بھی حکم شامل ہے، اس کے لیے الگ سے حدیثیں بھی ہے کہ زینوا اصواتکم بالقرآن، قرآن پڑھتے وقت اپنی آواز کو خوبصورت بناؤ، یہ نہیں کہ جدھر چاہے ادھر آوازیں نکال رہے ہیں۔ پھر بعض حدیث میں ہے کہ عربوں کے لہجوں میں پڑھو، عجمی آوازیں، گانے کی آوازیں، عجم کی آوازیں نہیں، بلکہ عربی جو لہجے ہیں، سر ہیں، اس میں پڑھو، عربی لہجے میں۔ تو بہرحال ایک مرتبہ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کی تلاوت کو ایسا دل لگا کے نہیں سنتے جیسا کہ نبی کی تلاوت کو، جو اچھی آواز کے ساتھ، جہر کے ساتھ، آواز کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو۔ تو حضور پاک کے زمانے میں قرآن پاک دیکھ کے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے کہ اس طرح کا نسخہ تھا ہی نہیں، تہجد میں ہی پڑھنے کا رواج تھا آواز سے۔ ہمارے ہندوستان وغیرہ میں عام طور پہ رواج ایسا پڑ گیا ہے، تہجد لوگ خاموشی سے پڑھتے ہیں، جیسے دن کی نمازیں پڑھتے ہم لوگ، تہجد بھی ایسے پڑھتے ہیں، اس میں مقصد فوت ہو جائے گا۔ تہجد آواز سے پڑھنا ہے، ہلکی آواز سے، اور اس میں کھونا ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مستحب ہے، یعنی فقہا کی بات لکھی، آواز سے پڑھنا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ اچھی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا لقد رتل القرآن فداہ ابی و امی، کہ اس پہ میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح آواز سے پڑھنا اور معانی پر غور کرنا اور تأثر لینا ترتیل میں، کہ جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا اثر لے رہے ہو۔ تو پہلا درجہ ہے آواز سے، اچھی آواز سے پڑھنا، دوسرا درجہ ہے معنی سوچتے ہوئے پڑھنا، تیسرا ہے اس کا اثر لیتے ہوئے رہنا، خوف دلانے والی آیت ہے تو خوف کی کیفیت پیدا ہونا، امید دلانے والی آیت ہے تو امید کی کیفیت پیدا ہونا۔ تو حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ ایک شخص کے پاس سے حضور گزرے، وہ آیت پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا ساتھ ساتھ میں، تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ کا حکم سنا، ورتل القرآن ترتیلا، بس یہی ترتیل ہے، اثر لینا اس کا۔ تفسیر قرطبی سے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے بتایا کہ حضور کس طرح پڑھتے تھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھ دیتا ہے انہوں نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو کھینچا، رحمان کو کھینچا، رحیم کو کھینچ، تو کھینچ کے پڑھ کے بتایا کہ حضور اس طرح سے پڑھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آیت کو الگ الگ کر کے، اب ہم لوگ کئی مرتبہ کئی آیتیں ملا جاتے ہیں، تراویح وغیرہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، پورا پڑھ دیتے ایک ساتھ نہیں، ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، ٹھہر جاتے تھے ایک آیت، الحمد پڑھ کے بتایا انہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر جاتے تھے تھوڑے دیر، الرحمن الرحیم، ٹھہر جاتے تھے بیچ میں۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی کی روایت ہے۔ حذیفہ بن یمان مشہور صحابی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور حسب موقع آیت کا جو مضمون رہتا تھا اس کے حساب سے بیچ میں تسبیح کرتے تھے۔ آیت میں لفظ آیا تسبیح کرو تو حضور وہیں رک کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے نماز کے اندر، اور کہیں دعائیں کرتے تھے بیچ میں ہی، اور کہیں جو ہے شیطان سے پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ مسلم اور نسائی کی روایت ہے۔ ابو ذر کی روایت ہے، احمد اور بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی پڑھتے پڑھتے تہجد میں اس آیت پہ پہنچے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں، یعنی امتیوں کو عذاب دیں، تو وہ تو آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن اگر آپ مغفرت فرمائیں آپ تو عزیز ہیں، حکیم ہیں۔
اب یہ آیت پڑھتے چلے گئے، اسی کو دہراتے گئے، صبح اس میں کر دی، اتنا تاثر لے کے پڑھتے تھے، آیت کا جو مضمون ہے اتنا اس کا اثر لے کے پڑھتے تھے تکرار کے ساتھ۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بڑے اہتمام سے ہوتی تھی۔ اٹھتے ہی پہلے آپ جو اذکار پڑھنا ہے اس کے بعد باہر کے حصے میں آ کے آسمان کو دیکھتے تھے، تارے نکلے ہوئے ہیں، صحرا میں جو ہے بہت رات صحرا کی بہت زبردست ہوتی ہے، تو ڈوب جاتے تھے پہلے کائنات کے سناٹے میں، یکسوئی ہو جاتی تھی۔ پھر ان فی خلق السماوات والارض چوتھے پارے میں رکوع ہے کائنات پہ غور فکر کرنے کا، اس کو دیکھ کے آخرت، وہ رکوع حضور پورا پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد پھر آ کے تہجد شروع کرتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ اس میں بالکل نیند کی وجہ سے دن بھر کی فکریں بھی ختم ہو جاتی تھی، نیند لے کے اٹھنے کے بعد پھر کائنات میں غور کیا تو اللہ کی عظمت طاری ہو جاتی تھی۔ اب اس حالت میں جب نماز پڑھتے تھے تو یکسوئی ہو جاتی تھی ایک دم۔ تو صحابہ کرام کا جو تربیت ہوئی ہے، روحانی تربیت، توجہ اللہ بننے کی، تقوی آنے کی، اس کا بڑا حصہ یہی تہجد ہے۔ لمبی تہجد ہوتی تھی، سمجھ کے ہوتی تھی، تأثر کے ساتھ ہوتی تھی، جہر کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس میں گویا وہ لوگ جنت میں جا کے آتے تھے، اس آیتیں پڑھتے تھے، دوزخ کی آیتیں، جنت کی آیتیں، اللہ کی عظمت کی آیتیں، اسی میں روتے ہوئے پڑھتے تھے۔ تو اس سے ان کی ایمانی کیفیات بنی ہیں، ان کی عادات بنی ہیں۔ تو جو بھی دین کے کام کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے تو تہجد کہتے ہیں لازم ہے، نفل نہیں ہے ان کے لیے۔ قانوناً تو نفل ہے فقہ میں، لیکن جو آگے بڑھنا چاہے اس کے لیے فرض ہے۔ بہرحال احادیث میں حضور نے بہت تہجد پہ ابھارا ہے۔ حضور نے فرمایا هو داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ نیک ہوتے تھے وہ سب تہجد کے عادی تھے، حضور نے فرمایا، سب پڑھتے تھے، اور اس سے گناہ تمہارے معاف ہو جاتے ہیں، اس سے تمہاری صحت اچھی رہتی ہے۔ اور تو جب رات میں آدمی تنہائی میں تلاوت کرے، تدبر کرے قرآن مجید پر، اندر تک جو قرآن کی دعوت ہے جب اندر اتر جائے گی، پھر جب دن میں وہ آدمی دین کی طرف بلائے گا تو اس میں اثر ہوگا، کیفیت اس کی بنے گی، خود آدمی کی زندگی بدل جائے گی۔ تو رات جو گزرتی تھی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ فجر کے بارے میں فجر کے بعد حضور نے پوچھا محفل میں، کیف اصبحت یا حارثہ، آج صبح کس کیفیت میں ہوئی تمہاری یہ حارثہ؟ تو رات میں توجہ اللہ، تہجد وغیرہ کی وجہ سے آخرت کا ایسا دھیان ہوتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اٹھا صبح میں، میری کیفیت یہ تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ کا عرش تھا، سامنے دائیں طرف جنت تھی، بائیں طرف دوزخ تھی، ایسا دھیان بنا ہوا تھا اس طرح کی رات گزارنے کی وجہ سے۔ اس طرح تہجد پڑھ کے پھر فجر کے لیے جب حضور آتے تھے تو نور کی دعا کرتے آتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور کر دیجئے، میرے دماغ میں نور کر دیجئے، میری آنکھوں میں نور کر دیجئے، میرے آگے نور کر دیجئے، میرے پیچھے نور کر دیجئے، میرے گوشت میں نور کر دیجئے، میری رگوں میں نور کر دیجئے، مجھے نور کر دیجئے۔ یعنی نور کا مطلب دین پوری طرح ایمان اتر جائے اور بالکل ہر چیز واضح ہو جائے، شرح سینہ کھل جائے، دین کے اوپر ایک یقین کی کیفیت بن جائے۔ تو اس طرح سے رات گزار کر صبح اس طرح کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ رات گزارنے سے ایسی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جس کو بھی کچھ ملا ہے یہ رات سے ہی ملا ہے، رات اچھی گزارنے سے، تہجد اچھی پڑھنے سے ہی ملا ہے۔ اس کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے۔